تو انہوں نے ریاست پہ الزام لگایا. آج باقاعدہ ریاست کی جانب سے کہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ سویلین کی جانب گئی ہیں, اس کا افسوس ہے ہمیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جانب سے نہیں, طالبان جو ٹی ٹی پی ہیں ان کی جانب سے یہ ہوا ہے. یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا اس کو جوڑا گیا کہ یہ بی ایل اے نے کرایا ہے اور انڈیا نے یہ کرایا ہے. تو ابھی تک جب میں پروگرام کر رہا ہوں کسی عسکریت پسند شدت پسند تنظیم نے بی ایل اے, بی ایل ایف یا ٹی ٹی پی یا داعش کسی نے ابھی تک ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی. بی ایل اے نے کلیم نہیں کیا. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس میں دیکھتے ہیں بچے نشانہ بنے ہیں یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے تو اس میں بھی جو بھی عسکریت پسند ہو تنظیم ہو پیچھے ہٹ جاتی ہے. جو بھی ایماندار آفیسر ہے 19 کے اعلیٰ افسران پڑے ہیں, اچھی ریپیوٹ والے پڑے ہیں, اب ان حالات میں آپ ان کو لگاتے یا یہ چھوٹے چھوٹے بچونگڑے 18 گریڈ والے آپ نے لگائے ہوئے ہیں. ایک خبر کل میں نے بریک کی تھی کہ ایک ایم پی اے صاحب جس کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے, اس کے ڈی سی نے اس کو کال کی تھی کہ میں وہ کر رہا ہوں, چینج ہو رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو اس نے ایم پی اے صاحب نے کہا اس وزیر اعلیٰ کی بھی یہ میں نے بریگیڈیئر کی بھی یہ وہ میں نے باتیں کر لی ہیں, کسی کا باپ آپ کو چینج نہیں کر سکتا, آپ آرام سے سو جاؤ اور میری جو کاشت ہے اس کا خیال رکھو. ابھی آپ دیکھیں 11 ڈی سی چینج ہو گئے, یہ 12واں نہیں چینج ہوا, دوبارہ اس کو وِدڈرا کیا گیا. آپ پاور دیکھیں, یہ وزیر اعلیٰ جو اتنی بڑی دھمکیاں دیتا ہے, بڑھ کے مارتا ہے, وہ بندہ سامنے آپ ریکارڈ نکلوائیں. اگر یہ ان کو چیلنج ہے, یہ دونوں فریقوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت ہوگا جو میں جس بیس پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اگر یہ باتیں نہیں ہوئی, یہ مغلظات نہیں کہے گئے, تو جو جور کی سزا وہ میری سزا, ہر کٹہرے پہ, ہر عدالت میں, ہر کیس میں سامنا کرنے کو تیار. تو مجھے دکھ ہوا بحیثیت ایک شہری کے کہ یار وہ وزیر اعلیٰ کو اتنا لائٹ لیتا ہے اور اس نے کر دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا تھا کہ پاور کیا ہے, اسے حیثیت پتہ تھی. تو اس سسٹم میں آپ کیا میں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہوگا, جس میں ڈی سی اس لیے بٹھایا کہ وہ اس کی کاشتکاری کا خیال رکھے, اس لیے بٹھایا کہ مخالفین کو دبائے, اس لیے بٹھایا کہ آپ کے جیسے تیسے کام ہوں, پردہ پوشی ہو. وہاں ایسے سانحات نہیں ہوں گے. اگر اتنے کمپرومائز کرنے بعد آپ نے حکومت چلانی ہے نا, تو بہتر ہے عزت کے ساتھ سائیڈ لائن ہو جائیں. شاید حکومت آپ چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے افسوسناک واقعہ جو بلوچستان کے ضلع خوزدار میں پیش آیا, جس میں ایک بس جو اسکول کے بچوں کو لے کے جا رہی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا. ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ڈی دھماکہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے خودکش ہے, مختلف وہ ہیں. بہرحال تحقیقات جاری ہیں, جب تک حتمی رپورٹ نہیں آتی تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ابھی تک جو حتمی رپورٹ ہیں اس میں یہی ہے کہ 3 معصوم بچیاں ہیں, ان کو وہ جاں باک ہوئی ہیں, اور 2 جو لے کے جانے والے ہیں ایڈلٹس وہ ہیں یہ جاں باک ہوئے. مطلب ٹوٹل 5 ابھی تک بتائے جا رہے ہیں, اور درجنوں جو طلباء ہیں وہ زخمی ہیں, اور ان کا کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے, علاج جاری ہے. کل بھی ہم نے جب پروگرام کیا تھا تو ایک افسوسناک واقعہ بتایا تھا کہ وزیرستان میں ہوا, شمالی وزیرستان میں میر علی خیل میں ہوا. تو انہوں نے ریاست پہ الزام لگایا. آج باقاعدہ ریاست کی جانب سے کہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ سویلین کی جانب گئی ہیں, اس کا افسوس ہے ہمیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جانب سے نہیں, طالبان جو ٹی ٹی پی ہیں ان کی جانب سے یہ ہوا ہے. تو جو لواحقین ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ ہم پہ مطلب اوپر سے جو یہ ڈرون کہیں یا ہیلی کاپٹر والے وہ ادھر سے یہ بمباری ہوئی, اس کی وجہ سے ہمارے بچے جاں بحق ہوئے یا
شہید ہوئے، جو بھی آپ نام دے لیں، جاں بحق کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھائی حق کے لیے جان دینا۔ اب اس کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا کریں کہ ان کو لے آئیں اسلام آباد، وہ وزیرستان والے، تاکہ پی ٹی ایم کے لوگ بھی وہاں کافی ایکٹیو ہیں۔ تو ابھی تک کوئی حتمی چیز نہیں ہے، ابھی اس چیز کا الگ سے دکھ تھا کہ آج صبح یہ خبر آئی کہ خضدار میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا، اس کو جوڑا گیا کہ یہ بی ایل اے نے کرایا ہے اور انڈیا نے یہ کرایا ہے۔ تو اس پر آج صحافیوں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ سوال بھی کیا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ ایسے ہو گیا؟ آپ نے بی ایل اے کو مورد الزام ٹھہرایا اور انڈیا کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ایسی تھیں کہ آپریشن بنیان المرصوص جو ہوا ہے، جس میں انڈیا کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمیں وہ تھا کہ وہ کچھ ایسا افسوسناک کرنے جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ معصوم مظلوم طالب علموں کو نشانہ بنائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مطلب یہ ہمارے پاس اس لیے کہ وہ چیز چل رہی تھی، تو یہ ہوا۔ اب آتے ہیں اس چیز پہ کہ کیا واقعی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول کی ہے؟ تو ابھی تک جب میں پروگرام کر رہا ہوں، کسی عسکریت پسند، شدت پسند تنظیم، نہ بی ایل اے، بی ایل ایف یا ٹی ٹی پی یا داعش، کسی نے ابھی تک ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی۔ ایسا ہوتا ہے، ہاں، یہ بی ایل اے باقیوں کی نسبت اس کا ونگ میڈیا کا مضبوط ہے، وہ ذرا جلدی دیتے ہیں اسٹیٹمنٹیں، باقی تھوڑا ٹائم لیتے ہیں۔ تو ابھی تک بہرحال اس کی کوئی وہ نہیں ملی کہ یہ کس نے کیا ہے، بی ایل اے نے کلیم نہیں کیا۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس میں دیکھتے ہیں بچے نشانہ بنے ہیں یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو بھی عسکریت پسند ہو، تنظیم ہو، پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، مستونگ میں ایک واقعہ ہوا تھا، معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے تھے، معصوم لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے، تو اس میں بھی کسی عسکریت پسند تنظیم نے وہ قبول نہیں کی۔ تو عسکریت پسند تنظیمیں بھی جو ہیں وہ اپنا ٹارگٹ دیکھتی ہیں، وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یا فورسز کے یا پھر جو ان کے ساتھ والے لوگ ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، تو اس کی ذمہ داری فوری قبول کی جاتی ہے۔ ایسے واقعات اگر سپوز کیا ان کی طرف اگر جاتا بھی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو ابھی تک اگر ہم سابقہ ریکارڈ دیکھیں تو طالب علموں کو بی ایل اے نے اس طرح نشانہ نہیں بنایا، جو بھی ہیں تو وہاں کے بچے۔ تو اس لیے بی ایل اے کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام عوام کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر سروائیول کرنا ہے تو عام عوام میں رہنا پڑے گا۔ تو باقی جو مذہبی تنظیمیں تھیں ان سے یہ گلہ ہوتا تھا کہ وہ تعلیم کے خلاف ہیں، وہ اسکول کے خلاف ہیں، جس طرح وزیرستان میں ابھی بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ عسکریت پسند جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بند کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی نسبت جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں، وہ ان کا وہ اس جانب نہیں ہے، مطلب سرکاری ملازمت بھی کر رہا ہو تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اعلیٰ کار بنتے ہو یا پھر کوئی کھل کے آ کے ان کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ آپ ظلم کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اگر ادھر سے کچھ اونچ نیچ ہے تو آپ بھی بندوق اٹھانا شروع کر دیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی اب دوسری سائڈ کا ہے، اس کو بھی مار دو۔ غالباً کل بھی بی ایل ایف نے ایسے مار دیا مخبر کے نام پہ، دوسرے اس پہ۔ تو بلوچستان میں وہ کیا کہتے ہیں، دوست دشمن کی تفریق بہت مشکل ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ساتھ میں بیٹھا کون آدمی کس ونگ کا ہے، کس گروپ کا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی پشاور میں اے پی ایس اسکول پہ جو ہم ہوا تھا، 134 سے بھی شاید زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے، وہ آج تک ہم وہ ثانیہ نہیں بھلا پا رہے ہیں۔ اور ابھی یہ والا افسوسناک واقعہ ہونا، اور آج جو میں نے دیکھا جس انداز میں انہوں نے، جیسا بھی دھماکہ تھا اس کی نوعیت، گاڑی بالکل سائڈ پر تھی، تباہال تھی۔ جو بھی زخمی ہیں اللہ کے ہاں سب چیزیں ہیں وہی ذات کرنے والی ہے، تو یہ دعا ہے، یہی التجا ہے کہ جو بھی زخمی ہیں وہ صحت یاب ہوں، مزید جانے نہ جائیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے والدین پہ جو گزر رہی ہوگی وہ آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو وہ جو وزیرستان والا واقعہ تھا اس کی بھی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ والا واقعہ ہے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی جو بھی ملوث ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جنگ میں اب اس لیول پہ آ گئے ہیں لوگ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنائیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم عبرت کا نشان بنائیں گے, ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے خون کا, وغیرہ وغیرہ. وزیر اعظم صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کوئٹہ میں. بدقسمتی سے ہمارے وفاق والے یا دوسرے عسکری جو بڑی شخصیات ہیں عسکری بھی, وہ بھی کوئٹہ کو اس وقت ہی یاد کرتی ہیں جب ایسے سانحات ہوتے ہیں. اگر پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو شاید ایسا ایشو نہ ہو. تو بہرحال آج کا دن پھر بلوچستان کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں ایک افسوسناک دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. امید اور دعا پھر وہی ہے کہ یار خدا جو بھی باقی ہیں ان کو جلد سے جلد صحتیاب کرے, اور مزید دعا ہے کہ ایسے سانحات سے پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کو بچائے. کیونکہ جہاں بھی ہوتا ہے معصوم بچے کہیں بھی ہوں, ہم کہتے ہیں بچے چاہے وزیرستان کے ہوں, غزہ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, بچے ہیں بیچارے. ایک تو ویسے انسان تکلیف میں ہو تو انسان سے وہ چیز نہیں دیکھی جاتی, اب جب بچوں کا خون دیکھیں تو پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر کہ بڑے عرصے سے ایک بات چل رہی تھی کہ بھائی بڑی کوئی تبدیلی آ رہی ہے, بڑی کوئی ایڈمنسٹریشن میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے ہاں میرٹ ہوگا. میرٹ ہم نے الحمدللہ پرسوں دیکھا, پرسوں رات کو پتہ چلا 12 ڈسٹرکٹ کے ڈی سیز چینج ہو گئے ہیں. اور ہم نے جب نظر دوڑائی جو چینج ہونے والے تھے, جو پہلے سے بیٹھے تھے, وہ یہ جو گئے تھے اکثریت ان میں سے تو وہی بہتر تھے بھائی, ان کی ریپیوٹ. ہم نے فرق دیکھنا ہے کہ بھائی ایک 100 میں سے 90 کھاتا ہے, ایک 100 میں سے 50 کھاتا ہے, ایک 100 میں سے 20 کھاتا ہے. تو ہمارے نزدیک تو اچھے تو ہیں نہیں, آئیڈیل لوگ تو ہیں نہیں, تو ہم وہ لوگ دیکھیں گے جو یار 100 میں سے 20-30 کھاتا ہے, 7 کا کام کرواتا ہے, یا یہ چیزیں ہوں گی. لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیا کرائیٹیریا ہے. جو بھی ایماندار آفیسر ہے, 19 کے اعلیٰ افسران پڑھے ہیں, اچھی ریپیوٹ والے پڑھے ہیں. اب ان حالات میں آپ ان کو لگاتے یا یہ چھوٹے چھوٹے بچونگڑے 18 گریڈ والے آپ نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن خیر ترجیحات ہم ایک طرف, یہ ہم ہر وقت ہم افسران ایسے لگائیں اور پھر کہیں ایسے سانحات نہ ہوں, ایسا پاسبل ہے؟ آپ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. اب 12 چینج کر دیے گئے. ایک خبر کل میں نے بریک کی تھی کہ ایک ایم پی اے صاحب جس کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے, اس کے ڈی سی نے اس کو کال کی تھی کہ میں وہ کر رہا ہوں, چینج ہو رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو اس نے ایم پی اے صاحب نے کہا اس وزیر اعلیٰ کی بھی یہ میں نے بریگیڈیئر کی بھی یہ وہ میں نے باتیں کر لی ہیں, کسی کا باپ آپ کو چینج نہیں کر سکتا. آپ آرام سے سو جاؤ اور میری جو کاشت ہے اس کا خیال رکھو. تو یہ ایم پی اے صاحب لورلائی والے تھے, حاجی طور عثمان خیل صاحب, اور انہوں نے وہ الحمدللہ چن کے کوشش کرتے ہیں ایسا ڈی سی جو کمزور ترین ہو, نااہل ہو, ایسا ڈی سی ان کو بہت سوٹ کرتا ہے. خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں اس طرح, تو وہ پھر ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں 11 ڈی سی چینج ہو گئے, یہ 12واں نہیں چینج ہوا, دوبارہ اس کو ودڈرا کیا گیا. آپ پاور دیکھیں, یہ وزیر اعلیٰ جو اتنی بڑی دھمکیاں دیتا ہے, بڑھ کے مارتا ہے, وہ بندہ سامنے آپ ریکارڈ نکلوائیں. اگر یہ ان کو چیلنج ہے, یہ دونوں فریقوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت ہوگا جو میں جس بیس پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اگر یہ باتیں نہیں ہوئی, یہ مغلظات نہیں کہے گئے, تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. ہر کٹہرے پہ, ہر عدالت میں, ہر کیس میں میں سامنا کرنے کو تیار ہوں, ہر طریقے سے کرنے کو تیار ہوں, قبائلی, سیاسی, سماجی, قانونی, جو بھی آپ ہوں. اب وزیر اعلیٰ باتیں کیا کرتا ہے اور پھر کام کیا ہے. اب میں نے کہا کہ یار وہ ایم پی اے صاحب ہیں, ان کو منسٹر ایون پارلیمانی سیکرٹریشپ نہیں دی گئی, وہ تو کمزور ترین ہوگا. وہ کیا وزیر اعلیٰ کو اتنی باتیں بھی سنائے لوگوں کے سامنے فون پر, بے شک واٹس ایپ کال ہو, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے ہر چیز نکل آتی ہے. اور اس کے باوجود
11 ڈی سی کا کوئی ودرا نہ ہو، وہ 12واں اپنا وہ دوبارہ پہلے والے کو ہی وہاں پہ بٹھا دے. اور دوسرا میران بلوچ صاحب وہاں پہ ہیں ڈی سی لورلائی، اور بطول اسدی صاحبہ ان کی جگہ گئی ہیں. وہ ہیں تحصیلدار گروپ سے ڈی سی تک بنے ہیں، اور ڈی سی تک پہنچتے ہوئے کتنے ایگزامینیشن دیے اور کتنی فیور کے بعد وہ ڈی سی بنے ہیں، وہ آپ ریکارڈ نکالیں میران کا، آپ کو مل جائے گا. دوسری جانب سی ایس ایس کرنے والی خاتون، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں موجودہ چیئرمین بورڈ ہیں اسحاق صاحب، اسحاق بلوچ صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں وزیر اعلیٰ موصوف صاحب کہتے ہیں کہ ان سے اچھا گریڈ افسر نہیں ہے. تو ان کی اہلیہ کیسے، ان کی اہلیہ تو ان سے بھی آگے ہیں، وہ تو ایوز گروپ کے ہیں، یہ تو سی ایس ایس والی تھی. تو کیلیپر میران کا اوپر تھا، یا کمپیٹنسی میران کی اوپر تھی، یا بطول صاحبہ کی اوپر ہے. لیکن خیر، پہلے ہم کہتے ہیں خواتین، ہم کہتے ہیں ہماری خواتین کو ہر جگہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک ایم پی اے نے پورے نظام سے ٹکر لی، وہ کر کے اپنا وہ کیا، اور پورا نظام، جسے ہم کہتے ہیں نظام اتنا زمین بوس ہے کہ ایک معمولی ایم پی اے اس کو اپنے اشاروں پر نچواتا ہے. اور وہ اس ڈی سی کو اتنی شورٹی دلاتا ہے کہ آپ سو جاؤ، آپ ٹینشن ہی نہ لو، آپ میری کاشت کا خیال رکھو. ابھی میں اس کاشت پہ نہیں جا رہا کہ وہ کاشتکاری کون سی کی گئی ہے. جب ایک ڈی سی کو اتنی شورٹی دلوائی جائے کہ بھائی آپ نظام کے تحت نہیں چل رہے ہو، آپ کو میں لا جاؤں، میں اپنے طریقے سے چلاؤں گا، وہ کیا نظام ٹھیک کرے گا؟ وہ اس سے آپ کیا امید لگاؤ گے کہ وہ میرٹ ٹھیک کرے گا؟ اب اگر یہی بطول اسدی صاحبہ بھی اسی طریقے سے جاتی، ان کے تھرو جاتی، تو شاید یہ بھی وہی کرتی. اس لیے کہتے ہیں آزاد ڈی سی جب جائے گا تو پھر تکلیف ہوتی ہے نا. ان کو تکلیف یہ ہوئی کہ اس دفعہ یہ جو گئی، یہ ان کی مرضی کی نہیں گئی تھی، تو ان کو انہوں نے کہا میری کاشتکاری پر فرق نہ پڑے، میرے باقی معاملات پہ فرق نہ پڑے. تو راتوں رات چین چلوائی گئی، اور 12 میں سے صرف، اور یہ خبر اگر میں پہلے بریک کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. یہی تو چیز ہے. اگر ایک خبر میں کوئی فیصلہ ہونے سے قبل ہی بریک کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کی کاجز کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کو بڑی دھمکیاں دیتا ہے، دینی چاہیے، ظاہری بات ہے، دھمکیاں دے دے کے ہی وزیر اعلیٰ پہنچے ہیں. ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. وہ تو شکر ہے درمیان میں فوج ایف سی ہے، وہ نہ ہوتی تو وہ تو بہت، ان کو پتا ہے کہ پیچھے مضبوط ادارے کھڑے ہیں، تو اس لیے دھمکی دوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ان سے. اگر ان کو ہوتا تو یہاں ایک کمزور ترین ایم پی اے طور ان پہ بھاری پڑا ہے، تو وہ تو شدت پسند تنظیمیں تو کیا کر جاتی. لیکن خیر، شدت پسند تنظیمیں اس دور میں بھی ان کے چہیتے اربوں کے ٹھینکے لے رہے ہیں، تو پھر کیا باتیں کرنا، کیا وہ کرنا، کیمروں کے سامنے ہم کیا ہے، پیچھے ہم کیا ہے. میرا تو، میں کیا کہتے ہیں، ہم پہلے کہتے ہیں بلوچستان میں بدقسمتی سے کوئی پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ نہیں آتا، کوئی آتا ہے تو وہ اتنا کمزور ترین ہوتا ہے. اچھا، یہ کمزور ترین ہیں طاقتور لوگوں کے لیے، مطلب جو ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، یا دوسرا کوئی تگڑا تھوڑا بہت ہو. میرے اور آپ کے لیے ان سے بڑا پھر کوئی کمانڈر نہیں ہے. ہمیں اور آپ لوگوں کو ہر طریقے سے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سی ایم ہاؤس بھی یوز ہوتا ہے، پورا سٹاف بھی یوز ہوتا ہے، پولیس سمیت ہر ادارہ، بیوروکریسی، الغرض کوئی ایسا ادارہ نہیں بچتا جو یہ یوز نہیں کرتے آپ کے خلاف. لیکن پیچھے یہ کارنامے ہیں. اگر یہ کسی کا کام واحد کوئی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہو رہا، تو وہ واحد راہیلہ دورانی صاحبہ ہیں، جس کے سیکٹری وہ کبھی کہتی ہے کہ میرے سیکٹری چینج کرو، یا یہ، یا مجھے میرا یہ پروجیکٹ، یا یہ میں نے چیئرمین بورڈ لگوانا یہ تھا، آپ نے یہ لگا دیا، یہ غلط ہوا. صرف راہیلہ دورانی کے علاوہ میں نے اس سی ایم کو کسی کے اوپر ایز اے سی ایم نہیں دیکھا کہ کہے ہاں یار میں سی ایم ہوں، آپ باقی کیبنٹ میرے زیر اثر ہے، تو جو فیصلہ میں لوں گا وہ ہوگا. سردار کھیتران صاحب کے ساتھ پرانا جھگڑا تھا،
انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، ایف آئی آر ان پر کاٹی گئی، آج وہ اپنا ڈپارٹمنٹ جس طرح چلوا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ تو ہم نے کہا کہ چلو وہ تو ایک سینئر سیاستدان ہیں، زوراور سردار ہیں، پولیٹیشین ہیں، کاشف کی بیگ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں اتنا کمزور نہیں سمجھ رہا تھا کہ طور بھی ان پہ ہیوی ہو جائے گا یار۔ اور وہ نہیں، مطلب جو رپورٹس ہیں کہ وہ جس انداز میں اس نے کہا کہ میں سرفراز کی ایسے کیا کیا کیا، تو مجھے دکھ ہوا بحیثیت ایک شہری کے کہ یار وہ وزیر اعلیٰ کو اتنا لائٹ لیتا ہے، اور اس نے کر دکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا تھا کہ پاور کیا ہے، اسے حیثیت پتہ تھی، اس نے حیثیت دکھا دی۔ تو اس کا مطلب ہے درمیان میں ادھر فوج اور ایف سی اے یا پولیس ہے درمیان میں، اس لیے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، سب کچھ کہا جاتا ہے۔ ادھر درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، یا کیا وجہ ہے کہ طور بھی دھمکی بھی دیتا ہے اور ڈی سی کو اتنی شورٹی بھی دیتا ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ کو مجبور کر دیتا ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا اسے بیک کرے، اور جو میرا ڈی سی ہے اسے دوبارہ لائے۔ یہ ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کی کل حیثیت۔ تو اس سسٹم میں آپ کیا، میں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہوگا، جس میں ڈی سی اس لیے بٹھایا کہ وہ اس کی کاشتکاری کا خیال رکھے، اس لیے بٹھایا کہ مخالفین کو دبائے، اس لیے بٹھایا کہ آپ کے جیسے تیسے کام ہوں، پردہ پوشی ہو، وہاں ایسے سانحات نہیں ہوں گے، یہی سانحات ہوں گے۔ وجہ ہی یہ گڈ گورننس ہی نہیں ہے۔ بیڈ گورننس بھی بڑا مناسب لفظ ہے، یہ تو بیڈ کا بھی الٹرا پرو میکس ورژن ہے جو ہم چل رہے ہیں۔ باقی ہم جام کمال سے یا قدوس بزنجوں سے وہ کریں، میں اکثر کہتا ہوں تو ہمارے کچھ یاروں دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی وہ قدوس بے شک نشے میں ہوتا تھا، بے شک جس سچویشن میں بھی آتا تھا، لیکن کوئی فیصلہ لیتا تھا تو اس پر قائم تو رہتا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہ 24 گھنٹے میں اپنا فیصلہ بدل رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی لیڈرشپ، ایسے نہیں چلتی۔ یہ اگر اتنے کمپرومائز کرنے بعد آپ نے حکومت چلانی ہے نا، تو بہتر ہے عزت کے ساتھ سائیڈ لائن ہو جائیں۔ شاید حکومت آپ چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ میں فیصلہ سازی کا فقدان ہے، آپ پریشر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ کی جو تقریر پہلے والے دن تھی اور آج والے دن ہے کوئی فرق نہیں ہے، وہی ٹیمپرامنٹ، وہی کیلیبر ہے۔ ہماری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، لیکن معذرت کے ساتھ، بہت تکلیف کے ساتھ یہ باتیں کرنی بھی پڑ رہی ہیں، اور ہم کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں کوئی پازیٹیوٹی، ہمیں کچھ اچھا دکھ نہیں رہا۔ ہم ایک چیز پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یار ایسا ہونے جا رہا ہے، اور وہی کچھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یار، یا تو آپ اتنے بے بس ہو، یا پھر آپ پر اگلے اتنے بھاری ہیں، تو پھر یہ حکومت تو حکومت نہ ہوئی، یہ سرکس ہے جس میں آپ صرف ڈمٹ کے ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے تو ساری یار لوگ اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں جو ٹرانسفر رکا گیا ہے، ان دونوں کا کیلیپر کا آپ وہ کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فرق ہے۔ میں نہ اسے وہ کہتا ہوں کہ وہ فرشتہ صفت ہوں گی، نہ میران صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی اتنے وہ ہوں گے، لیکن سب کو پتہ ہے کیا حساب کتاب ہے۔ اور دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ یار ہم ادھر ادھر نکال انویسٹیگیشن کر کے کسی طرح چیز پر پہنچتے ہیں، خبر بریک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ یہ اب نظام نہیں ہوا، اب لوگ اسے اپنے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ڈوریں فرد ٹو فرد ہیں، جو جتنا زوراور ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے اپنا نظام چلا رہا ہے، اور جس میں فرد مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ایک حکومت اپنے آس پاس کھڑی کر دیتا ہے، تو وہاں نہ وزیر اعلیٰ میٹر کرتا ہے، نہ سیکٹر آفس میٹر کرتا ہے، نہ عدالت اس طرح میٹر کرتی ہے۔ پھر ایسے سانحات ہوتے ہیں۔ اچھے ہم ڈی سی لگائیں، کمشنر لگائیں، میں دیکھتا ہوں کیسے عوام کو انگیج نہیں کرتے، کیسے کچھ پازیٹیوٹی نہیں آتی۔ یہاں کل کے بچونگڑے سارے ڈی سی لگا دیے گئے، اس کی فیلڈ کے کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اور آج کا جو نوجوان افسر ہے وہ تو راتوں رات ارب پتی بننا چاہتا ہے،
پہلے ہم کہتے ہیں نا پہلے کوئی قرار، پہلے کوئی ہوتا تھا کمانے کے لیے بیچارے کی ساری زندگی لگ جاتی تھی، آخری سال 2 میں جا کے اس کا کچھ وہ بنتا تھا. اس کے بعد والے آئے، ہم کہتے تھے یار یہ بڑا وہ کر رہا ہے. یہ جو سینئر لاٹ جن کو ہم بہت کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، یقین مانو یہ جو نوجوان لاٹ جا رہی ہے، یہ جو ابھی اے سی ڈی سی ہیں، یہ ان کے ریکارڈ وہ ریکارڈ توڑیں گے کیا؟ ہم ان پر شکر ادا کریں گے. تو بس بہت افسوس ہوا وزیر اعلیٰ کی اس کمزوری پر، اس نظام کو مزید کمزور کرنے پر، فیصلہ سازی کے فقدان پر، گفتار کے غازی اور کردار کے، مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کہے. بہرحال ہر طرف سے ہی دکھی خبریں ہیں، افسوسناک خبریں ہیں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. اب ہم کیا پازیٹیوٹی اس میں دیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے کوئی چیز نکال لاتے ہیں کہ اس پہ کچھ ایکشن ہو تاکہ امید لگے کہ نہیں یار نہیں ہوگا، یہ ہو جاتا ہے. میں اب آپ لوگوں کو کیا پازیٹیوٹی دوں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا، یہ صوبہ ٹھیک ہوگا، اس کی گورننس ٹھیک ہوگی. اس گورننس میں سوری ٹو سے ہمیں اور آپ کو مینٹلی بس تیار رہنا چاہیے اور صرف دعائیں مانگنی چاہیے کہ خدا کوئی فضل و کرم کرتا ہے اور ایسے سانحات سے بچاتا ہے تو بچاتا ہے. نیچے والے نے تو سارو نہیں، بس لوٹ مار اسکیمیں ہیں اور بس ہر بندہ باقیوں کے حقوق غصب کرنا چاہتا ہے اور ارب پتی خرب پتی بننا چاہتا ہے. اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. اجازت دیجیے.